رحیم روم زندہ شہر مردہ شہر جمیل الدین علی کا جو سفر نامہ ہے اس کے 2 لیکچر میں ہم اس کے تقریباً 4 صفحے پڑھ چکے ہیں، اور اس کا جو آخری لیکچر ہے اس میں تھوڑا سا اس کا حصہ ہے، کچھ مشق ہے، اور آخر میں تھوڑی سی صنف ایک ادب کی جو سفر نامہ ہے اس کی وضاحت لکھی ہوئی ہے۔ میں اس کو شروع کرتا ہوں۔ بادشاہوں کے محلات کا ذکر ہو رہا تھا کہ بادشاہوں کو بنانے اور بگاڑنے کے چکر میں مبتلا رہتے تھے۔ اب وہ کھنڈر ہیں، یعنی پومپائی کے جو محلات ہیں وہ کھنڈر بن چکے ہیں۔ پومپیائی میں نے بتا چکا ہوں، پومپیائی اس کو جو بھی بولتے ہیں، کہ کس طرح اس کی تباہی ہوئی تھی۔ ایک لاوا جو تھا وہ نگل گیا تھا پورے شہر کو۔ خاک اور پتھر جن کا عام اور مشہور نام عبرت ہے، اب وہ کھنڈر ہیں، خاک اور پتھر ہیں جن کا عام اور مشہور نام عبرت ہے، اور جسے میں اس کی عمومیت کے باوجود بار بار دہراتا رہتا ہوں، مگر سننے والے نہیں سنتے، سمجھنے والے نہیں سمجھتے، اور اگر سمجھتے ہیں تو خدا سے ڈرنے کی بجائے غصے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور یہ تو آپ نے سنا ہے کہ غصے سے نزلہ پیدا ہوتا ہے، اور نزلے کے بارے میں سب حکیم ڈاکٹر جانتے ہیں کہ کسی نہ کسی پر گر کر رہتا ہے۔ یہ اردو کا ایک محاورہ ہے۔ چنانچہ پومپیائی سے جلدی باہر نکل جائیے۔ مبادہ کا مطلب ہے ایسا نہ ہو کہ آپ کو عبرت کی بجائے غصہ آ جائے، جس سے نزلہ پیدا ہو، جو کسی عضو ضعیف پر، یعنی جسم کے کسی کمزور حصے پر وہ گر جائے۔ کچھ ہی مدت بعد نہ آپ رہیں گے، نہ آپ کا غصہ، نہ آپ کا نزلہ، نہ عضو ضعیف۔ عضو حصے کو کہتے ہیں جسم کے کسی حصے کو، یا ویسے بھی کسی چیز کا کوئی حصہ عضو کہلاتا ہے، بلکہ سب پومپیائی بن جائیں، سب کھنڈر ہو کے رہ جائیں، سب کا نام بدل جائے گا، اور سب کو ایک ہی نام سے یاد کیا جائے گا، اور نام وہی پرانا نام ہے تاریخ۔ یہ ان کی کوئی کتاب ہے دنیا میرے آگے، اس میں ہے۔ اس کا جو ویسے تو کافی ہے اس میں معلومات ہیں، لیکن اس کا جو آخر میں بہت ہی سطحی سے انداز میں جمیل الدین علی نے اس کو ختم کیا ہے۔ بہرحال ہم نے اس کو پڑھا، اس میں آپ کو بہت سی چیزیں سمجھنے کو ملی ہوں گی، جس کے بارے میں مشق میں سوالات بھی دیے ہیں کہ کن کن کھانوں کے نام لیے، پیٹزا کا نام لیا، اسپیگیٹی کا نام لیا، وغیرہ وغیرہ۔ پھر پیزا کیسے تیار کیا جاتا ہے، میدے کے ساتھ ٹماٹر گوشت وغیرہ ملا کے، یہ آپ اس کو پڑھ لیں۔ اطالوی کھانے کے بعد کیلولا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اس میں میدا ہوتا ہے، نیند آتی ہے۔ مائیکل اینجلو کون تھا؟ وہ اس کے بارے میں بھی آپ سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ اس طرح اس سفر نامے میں اطالوی شہروں کا ذکر ہے، ان کے نام لکھے ہیں، اس میں خاص طور پہ پومپیائی کا آپ بتا دیجیے گا، وینس کا بتائیے۔ بہت نام کافی ہیں، چونکہ میں بتا چکا ہوں، دوبارہ اس کے اوپر وقت ضائع نہیں کرنا چاہ رہا کہ ویڈیو کا حجم جو ہے وہ زیادہ نہ ہو۔ پومپیائی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، یہ میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ تھوڑا سا مزید وضاحت اگر آپ چاہیں گے تو میں کلاس میں بھی کر دوں گا۔ پھر یہ متن کی مدد سے خالی جگہ پر کرنی ہے آپ نے، یہ اس کو مشقی سوالات میں کریں۔ یہ ایم سی کیوز کثیر الانتخابی جو سوالات ہیں اس میں بھی آ سکتے ہیں۔ آخر میں انہوں نے یہ کہا ہے، اس سبق کا خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کریں، تو خلاصہ جو ہوتا ہے وہ اس کو، یعنی اس کو مختصر انداز میں اس کی اہم اور بنیادی چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے بیان کر دینا، خلاصہ بن جائے گا۔ اور اپنے کسی سفر کی زوردار روداد شگفتہ پیرائے میں بیان کریں۔ شگفتہ پیرائے کا مطلب ہے، پیرایا کہتے ہیں انداز، اور شگفتہ کہتے ہیں مزاحیہ انداز۔ تو آپ میں سے کوئی کراچی گیا ہو، کوئی اپنے گاؤں یا اپنے آبائی گاؤں میں گیا ہو یا شہر گیا ہو، تو اس کے بارے میں کوئی آپ تحریر لکھنے کی پریکٹس کریں، ضرور کریں، لکھنی بھی چاہیے۔ ہم اپنے دور میں 12 لکھا کرتے تھے۔ میں ایک دفعہ کراچی گیا تھا، تو میں نے اپنے کراچی جانے کے درمیان ریل گاڑی پہ گیا تھا، تو ہر ریلوے اسٹیشن سے جب ٹرین رکتی گزرتی تو میں اس کا نام اپنی ڈائری پہ ضرور لکھتا۔ وہ کہیں گم ہو گئی ہوئی ہے ڈائری، لیکن مجھے یاد ہے، میں نے میٹرک میں تھا، میں اس وقت میں گیا تھا، تو میں نے لکھا تھا اس کو۔ بہرحال اس کے بعد آ گیا جی سفر نامہ۔ سفر نامہ نگاری کے تقریباً ہر ادب کی ایک مستقل، یہ اب اس کی بہت باریک تحریر ہے، تو اس کی مختصر وضاحت یہی ہے کہ اپنے سفر کی جو روداد ہے اس کو لکھنا، اور اس کے اندر اہم چیزوں کا ذکر کرنا، اس کی تاریخ بیان کرنا، اس علاقے کی، اس کا جغرافیہ، اس کے ارد گرد کیا ہوتا ہے، اس کے اندر مزاح کا اگر عنصر شامل کر دیا جائے تو پڑھنے والوں کو زیادہ آسانی ہوتی ہے۔ تو یہ اس کی تھوڑی سی وضاحت ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ لیکچر طویل نہ ہو اس وجہ سے میں اس کو مختصر کر رہا ہوں۔ تو یہ 3 لیکچرز میں ہم نے اس کو الحمدللہ پڑھا ہے۔ ایک دلچسپ مضمون ہے، امتحان میں اگر آ جائے اس میں سے پیراگراف تو آپ کو بہت سہولت ہوگی، اس کے اندر سے کثیر الانتخابی سوالات اگر آ جائیں تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ فی الحال لیکچر کو طویل ہونے سے بچانے کے لیے میں مختصراً اس کو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ حافظ۔